یہ ہوا حضرت 3 دن تک انہوں نے مجھے ریپلائی نہیں دیا میسج کا. ایک انڈسٹری کے ایکٹر تھے ہمارے بھائی صاحب, تو ان کو لے کے میں عمرے پہ تھا. تو جب میں نے میسج کیا تو وہ 3 دن تک تو مجھے ہاں وعلیکم السلام میں 4 میسج کروں اس کا جواب یہ آوے. اب میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ اللہ میاں میرے آگے مقدر میں یہ کرے گا. یہ 2017 کی بات ہے, 2017 کی. پھر ان کا مجھے میسج آتا ہے اور 17 ہی رمضان تھی, 2017 میں 17 رمضان تھی کہ میں فلاں جگہ ہوں اور ہم لوگ ابھی نکل رہے ہیں. ان کی 2 چیزیں بڑی اچھی تھی حضرت کہ یہ ہمیشہ سے ماشاءاللہ اعمال کرتی رہتی تھی, اعمال سے جڑی ہوئی تھی. ان کی روزانہ کی سورہ رحمان سورہ واقعہ نہیں جاتی تھی. 5 وقت کی نماز ان کی انڈسٹری کے زمانے میں بھی نہیں جاتی تھی. اچھا. ہاں نماز ان کی قضا نہیں ہوتی تھی. یہ سوٹ پہ بھی ہوتی تھی, وہاں بھی نماز پڑھتی تھی. اور یہ مشہور تھی. ہمارے یہاں کے جتنے بڑے اداکار ہیں تو اب بھی تعلق ہے, دوستی یاری ہے ان سے, وہ کہتے کہ یہ اس کے لیے بنی نہیں تھی, اللہ میاں نے اس کو کچھ کام لینا ہوگا اس لیے اس کے اس طرف بھیج دیا. ایک بگ باس 100 آتا ہے ہمارے یہاں, ہر سال ہوتا ہے. اس سال ابھی تھوڑے دنوں پہلے ختم ہوا. تو ہمارے سلمان خان صاحب اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں بہت مشہور میوزک ڈائریکٹر ہے, وہ مجھے کہنے لگے شادی کے بعد کہ یار یہ اس لیے بنی ہی نہیں تھی. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ کئی سالوں پہلے جب میں کچھ ایک مسئلہ ہوا تھا تو سلمان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور تھوڑا سا اس مسئلے کو دیکھیں اندر, جو ان کے ساتھ دوسرے گروپ والے ساتھی جو تھے. تو کہ میں نے ان کو دیکھا رات کے وقت ایک کونے میں نماز پڑھ رہی تھی. تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. میں آیا تو میں نے سلمان خان صاحب سے پوچھا, بولے یہ ایک لڑکی ہے ثنا خان اس طریقے سے ایکٹر ہے. تو بولے میں بہت حیران ہوا. اور اس کے بعد بولے میں انہیں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ یہ ماشاءاللہ دین سے جڑی ہوئی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ بھائی بہنوں میں کوئی نہیں ہے, یہ اکیلی ہے, بھائی بہن ان کے کوئی نہیں ہے اپنے والدین کی. ان کی والدہ کو 2013 کے اندر کیا ہوا تھا, برین ہیمریج ہو گیا تھا 10 میں. انہوں نے با کمال خدمت کی حضرت اپنی والدہ کی. 6-8 مہینے وہ ہاسپٹل میں رہے. موت نہیں لکھی تھی لیکن اس بیماری کے اندر انہوں نے اپنی ذات سے مال بھی لگایا, خدمت کی لائن سے, یعنی ایک بیٹے کی طریقے سے انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی. تو یہ ساری دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ, یعنی ان کے فین اور ہمارا انڈیا کی ساری انڈسٹری جانتی تھی. تو یہ چیزیں ان کے اندر یہ خوبیاں تھی. تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ہر سال رمضان میں عمرے پہ جاتی تھی انڈسٹری میں بھی. اچھا. ہاں تو یہ 2013 سے جاتی رہی, 13, 14, 15, 16, 17 میں اتفاقاً میں بھی ہوتا تھا لیکن کبھی اس طرح سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. میرے ساتھ انڈسٹری والے ہی ایک صاحب تھے, تو انہوں نے مجھے بلایا تو میں چلا گیا. اب رمضان میں عامتاً فجر کے بعد حرم کی مصروفیت رات بھر کی ہوتی ہے تو سونا آدمی بستر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں چلا گیا, میں نے کہا باجی کیا حال ہے. اب مجھے تو پتہ نہیں تھا نا کہ میرے مقدر میں بیوی بننے والی ہے, تو میں نے باجی کہہ دیا. تو جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اکثر انہیں ہمارے انٹرویو دیکھے ہوئے, لیکن یہاں جو میں بتاؤں گا یہ شاید پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں سارا. تو انہوں نے کہا بس خیریت ہے, میرے لیے دعا کرنا, آپ یہاں رکنے والے ہو, ابھی عید کے بعد آؤ گے. میں نے کہا انشاءاللہ دعا کریں گے. میں نے کہا آپ کو کوئی بھی انڈیا میں کام ہو تو ضرور بتائیے گا. یہ واپس ہو گئے, ان کی والدہ سے میں ملا. مجھے بڑا یعنی تعجب ہوا کہ اپنی ماں کو ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, ماں جس طریقے سے اس بچے کو پیار کرتی ہے, اس بچے کو لے کے چلتی ہے, وہ اپنی ماں کو بچے کی طرح یہ لے کے چل رہی تھی. اس کے ساتھ ان کے ساتھ سنبھالنے والے لوگ بھی تھے, لیکن یہ اپنی والدہ کو اس طریقے سے. انڈیا آنے کے بعد میں نے ان کو میسج کیا, انہوں نے 1-2 دفعہ جواب دیا, تیسری دفعہ مجھے بلاک کر دیا کوئی بات کیے بغیر. اب کیوں کرتے تھے وہ تو ان کو ہی پتا, آج تک وہ مجھے کبھی نہیں بتایا, شاید آپ کی برکت سے یہاں بتا دے. اب اس سے آگے کی بات حضرت یہ ہوتی تھی. اچھا نہیں, ابھی ایک قدم اور پیچھے جاتے ہیں. آپ نے ان سے ملاقات کی حرم میں, اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ صرف دعوت یعنی نہیں, لیکن آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہاں موجود ہیں, یا ان کو انسٹاگرام پہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا. تو میرے ساتھ جو صاحب تھے عمرے پہ وہ بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کا ان کی دعا سلام تھی, دوستی یاری تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ان سے ملنا چاہیے, بڑی اچھی لڑکی دین کی طرف آ سکتی ہے, تو ہمیں ملنے میں کیا جاتا ہے. تو میری یہ نیت تھی. ٹھیک ہے. اور آپ کو تھا کہ ہی از کمنگ تھرو اے ریفرنس. ہاں for me it was okay, somebody is there, a random guy, so میں مل لیتی ہوں. ہاں مولانا سے مجھے پہلے بہت ڈر لگتا تھا, مجھے لگتا تھا آپ فتوا دے دیں گی مجھے. اللہ کی پولیس کہتے تھے. ہاں اللہ کی پولیس کہتی ہوں میں نے کہا اللہ کی پولیس آ گئی بھاگو. شادی کی تو مفتی سے ہی کی, الحمدللہ, مولوی سے بھی نہیں کی, مفتی سے کی. اگر مولوی اللہ کی پولیس ہے تو مفتی تو اللہ کا دروغہ ہوا.
तब इतना डिफरेंस नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली. जी. सब दाढ़ी टोपी वाले मुझे मौलवी लगते थे. नॉर्मल इंसान भी मुझे वो भी मौलवी लगता था. बट फिर ये ब्लॉक करती थी हजरत. इन्हें कोई काम हो ना, कोई बात पूछनी हो, कोई दीनी बात हो या कोई मशवरा लेना हो, तो ये मुझे अनब्लॉक करे, बात पूछे, फिर ब्लॉक कर देवे. ये पूरा 2017 चलता रहा. ये भी बता दे कि क्यों आज ये क्या था प्रॉब्लम वजह? हो ही रहा है. नहीं, बस ऐसे ही आई वाज स्कैर्ड कि अब ये कुछ बोल देंगे, अब ये कुछ बोल देंगे, तो अपनी मुद्दे का जवाब ले लो फिर बंद कर दो. तो 2018 के मौके पे हजरत हज के नहीं, लेकिन ब्लॉक करने से पहले अगर किसी से मतलब बातचीत चल रही है, चाहे वो मतलब ही नहीं एक उस्ताद या मौलवी की शक्ल में जो भी है, तो उसको कम से कम बताना तो चाहिए कि भाई प्लीज डोंट कांटेक्ट मी एनी मोर. हाँ, मुझे वो बोलने बुरा लगता था, पर ब्लॉक करना बुरा नहीं लगा. ब्लॉक वो इस तरह करते थे कि जैसे अभी बात पूछी है, शाम का वक्त है, मैंने जवाब दे दिया, इन्होंने जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया. उसके बाद जब अगली दफ़ा मैं इनका नंबर खोलूँ तो मैं ब्लॉक हूँ. अब वो किस टाइम पे मैं ब्लॉक होता था वो मुझे नहीं पता था. फौरी हो जाता था या रात में होता था या सुबह होता था, वो नहीं पता होता था मुझे. तो कुछ इस पे इनका मसला हल करें. जी जी, मैंने बोल दिया उनको, मुझे डर वो आज लगता तक था. मुझे उसका जवाब सही मिला ही नहीं है जिससे मैं मुतमईन हो जाऊँ. 2018 के मौके पे हजरत मैं हज पे था. अल्लाह हरमैन बहुत ले जाता था अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही. तो हज के मौके पे हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, मैंने उनको कहा, मैंने क्या एक लड़की है, तो आंटी मौलाना के घर में से जानते थे इनको कि हाँ वो स्नैपचैट वगैरह पे रखते रहते हैं, साफ़ी इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर. तो माँ का मेरी बात कराओ इनसे. तो मैंने माँ का कोई आया इनका कोई अभी आखिरी कोई मूवी मैंने क्या जाती काफ़ी करती रहती है. तो उन दिनों में इनकी एक वेब सीरीज़ आई थी जिंदाबाद के नाम से. तो उसमें ये कोई अफसर बनी हुई थी. तो ये बंदे बड़े पिट रही है, उसका उस तरह से सूठा. मैंने कुछ चीज़ें दिखाई. मैंने इनको मैसेज किया कि मौलाना आपसे बात करना चाह रहे हैं. तो इनका 2-3 घंटे के बाद जवाब आया, जी जी यस. मैंने कहा मैं अनस हूँ, मुझे अनब्लॉक करो. वो नंबर भी ब्लॉक. मैंने क्या या अल्लाह खैर है. मैंने किया. मेरे साथ एक दोस्त था, मैंने कहा आपके पास व्हाट्सअप नंबर है ना सऊदिया का, वो मुझे दे दे, फिर आप ले लेना. मैंने एक मौलाना से वीडियो बनवाया. मैंने कहा इनको भरोसा तो हो कि मैं बंदा सही हूँ. अब अभी तक कोई तसव्वुर में ना निकाह थी ना शादी थी, क्योंकि हम लोग सीधे साधे मौलवी लोग. तो यहाँ बताता हुआ सर तक मैं वो, तो मैंने वो वीडियो बनवाई, भेजा इनको. तो इनको लगा कि हाँ बंदा सही है. इन्होंने कहा कि जी बात कराएं. बात नहीं, करें. इनको बंदा सही है नहीं लगा होगा, बंदा हाँ बात सही कर रहा है. बात सही कर रहा है. ये बात भी आपकी सही और बंदा सही होने में दोनों में जी फर्क है. जी. तो बात जब कराई तो मौलाना कहा कि बेटी क्या हाल है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. उन्होंने कहा कि मौलाना मैं तो इंडिया में होती हूँ. तो बोले बेटा दुबई आना हो तो बताइएगा. बोले मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ एक इवेंट के सिलसिले में, क्रिकेट इवेंट है. तो मेरी वालदा भी बोले साथ होगी. ये इन्होंने हज़रत मौलाना को ये कहा. तो बोले बहुत अच्छी बात है. उन दिनों में 2018 का हज अगस्त के आखिरी दिनों में था. सितंबर आया. सितंबर की 25 तारीख तय हुई थी. 20 को मौलाना की तरफ से पैगाम आता है कि भाई मैं घर वालों के साथ आ रहा हूँ. मैंने इनको मालूम किया. तो उसके बाद मैं ब्लॉक नहीं हुआ, शुक्र है, उस बात कराने के बाद. तो हैवी वेट हो गए ना. ये रेफरेंस ज्यादा बड़ा था. तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको क्या बोले मैं तो आ गई हूँ, दुबई में ही हूँ और मेरा कल इवेंट हो जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन में फ्री हूँ. तो किस वक्त मिलना है? मैंने क्या 25 तारीख को ज़ोहर की नमाज़ के बाद. मानो मुझे कहा कि आप भी आ जाएं. मैं भी चला गया. तो ये अपनी वालदा के साथ, इनकी दोस्त के साथ मिलना ही, मौलाना अपने घर वालों के साथ थे. तो मौलाना इसको मिले, बड़ी हंसी मजाक 2-2.5 घंटे हो गया. हंसी मजाक सारी चीज़ें होती रही. हम लोग साथ ही बाहर बैठे रहे दूसरे कमरे में. और मौलाना ने इनको कुछ हदिया वगैरह दिया. ये रुखसत हो गई. ये अपने उसी लिबास में आई थी जो इंडस्ट्री का लिबास यानी था, लेकिन सर पे वो हल्का सा दुपट्टा, जो दुपट्टा बार बार गिर जाता है. दुपट्टा. हाँ दुपट्टा जो बार बार, दुपट्टा. हाँ तो वो बार बार गिर जाता था. मैंने क्या आप उसका इतना ज़्यादा मैंने क्या ख्याल न करें, कोई बात नहीं, गिर जाने दो, कोई बात नहीं. मैंने इनको रिलैक्स रहो. मैंने कहा मौलाना भी हमारी तरह ही है. मैंने क्या, मौलाना ने कोई दीन की बात नहीं की इनसे, सिर्फ हंसी मजाक. ये मुझे जानने लगी, मुझे कहते यार बहुत अच्छे मौलाना है ये. मैंने क्या क्यों? बोले यार इनको तो इंडस्ट्री का भी बारे में काफ़ी कुछ पता है. मैंने क्या ऐसा ही है. हज़रत अक्टूबर आ गया, मैं भी इंडिया आ गया. नवंबर में मैं शेरोज़ जमात में था. तो मैं ऐसे सोया हुआ था. हमारे अंकलेश्वर के पास एक इलाका है उमरवाड़ा, एक गांव है छोटा सा, अंकलेश्वर और ये पानोली के दरमियान.
تو ایک پرانی سی مسجد تھی, اس میں لیٹا ہوا تھا. مولوی صاحب کا میسج آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. مولانا کا میرے اوپر, بیٹا میرا دل بڑے سرے صدر ہے, اگر تمہارا ثنا کے ساتھ نکاح ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائیں گے, اللہ اس کے رسول بڑے خوش ہوں گے. میں نے حضرت میں ایسے لیٹا ہوا تھا نا, میں ایسے اٹھ گیا جھٹکے سے, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سی ثنا. ایسا میسج سن کے تو مردہ بھی جو ہے بالکل ایسا ہی. تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آوے کہ یہ کون سی ثنا. میں نے مولانا کو لکھا, حضرت مولانا نے مجھے کہا, فون کیا, بولے وہی ثنا خانو. مولانا نے فون کٹ کر کے رکھ دیا. میں نے کہ یا اللہ, میں اب کیسے بات کروں, میں تو اس کو باجی کہتا ہوں. تصور میں بھی نہیں تھا نا, کیونکہ حضرت میں ایک بات بتاتا ہوا چلو جو پہلے کہنے لگا تھا, میں نے کہا یہ سناؤں گا نکاح کے پیغام کے بعد تو اچھا لگے گا. ہمارے استاد ہوتے تھے, وہ کہتے تھے, مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا, کبھی کوئی جگہ غلطی کر دی, کچھ ہو گیا, کوئی شکایت آ گئی, تو وہ کہتے کہ بھائی ایسا کیوں کام کرتے ہو. ہم لوگ رکھتے داڑھی, ہماری شکلوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے, پائجامے ہمارے اونچے پہنتے ہیں, ہم لوگ کرتا پہنتے ہیں اور کھاتے ہیں بینگن, کڑی کھچڑی, یہ سارا کھانا کھاتے ہیں ہم. تو بولے ہمیں تو لڑکا بھی نہ دیکھے تو لڑکیوں کے پیچھے کیا پڑنا, بولے جب مقدر میں اللہ دے گا تو کر لینا نکاح, ورنہ گھر میں خاموش بیٹھے رہنا. تو مجھے میرے استاد کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا یار, میں ایک چھوٹے علاقے کے رہنے والا, بڑا انکلیشور ایک چھوٹا سا شہر ہے, یہاں سے شروع ہو کے وہاں ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا اللہ, میں کیسے بات کروں اور کیا کروں, مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے. حضرت دوپہر کا وقت تھا, عصر گزر گئی, اور میں نے کہا میں کس سے مشورہ لوں یہ بات کا. تو ہمارے ایک بڑے عزیز دوست, وہ میرے ساتھ تھے پڑھنے کے زمانے کے ساتھ ہی. میں نے کہا یار وہ ثنا نہیں ہے. بولے کون ثنا. میں نے کہا وہ ثنا خان. بولے ہاں. میں نے کہا ان سے نکاح کی بات ہے یہ. بولے کس نے کی. میں نے کہا مولانا صاحب نے. بولے تیرا دماغ خراب ہے, تو کدھر وہ کدھر. بولے میں نے کہا کیوں. بولے بلی کے خواب میں چھچڑے, بولے سنا ہے کبھی. میں نے کہا ہاں. تو بولے اپنی شکل تو دیکھ. میں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے, مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے, لیکن وہ مولانا صاحب بھی تو کوئی بچے نہیں ہیں نا. اب میں نے مولانا کو کہا, میں نے کہا میں کیسے بات کروں. تو مولانا نے مجھے پھر آگے رہنمائی فرمائی کہ آپ انہیں کہیں کہ اب اپنا گھر آباد کر لے, نکاح کر لے, کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے, اگر کوئی لڑکا ہو تو ہمیں بتائے تو میں بھی بات کر سکتا ہوں, اور کوئی نہ ہو تو میں تلاش بھی کر سکتا ہوں, اور آپ میرے بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں. اب میں نے کہا ان سے کہوں میں کیسے. حضرت اس دن میں نے پتہ نہیں اوابین بھی پڑھ لی, جتنی نوافل پڑھنی تھی پڑھ لی, صدقہ بھی دے دیا, کافی چیزیں کی میں نے کہ اللہ کوئی راستہ کھولو, کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات. عشاء کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کو میسج کرتا ہوں. اب حضرت میں نکاح کی بات کرنے لگا ہوں, میری عقل یعنی لمبی تھی بھی نہیں, اور وہ کیا کہ وہ ایک شوق بھی تھا اور خوشی بھی تھی. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا باجی آپ سے کچھ بات کرنی ہے. بات کرنے لگا ہوں نکاح کی, اور باجی لکھ رہا ہوں. تو شروع میں میرے پہ بڑے وہ ہوئے کہ یار آپ باجی. میں نے کہا یار ہمیں تو پتہ تھوڑی نہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے ایسا آگے. میں نے ان کو کہا کہ میرے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ان کا رات 11 بجے میسج آیا کہ ہاں جی بولیے. اب میں ڈرنے لگا. میں نے کہا اگر میں نے ان کو یہ بات کہہ دی, یہ میرے خلاف ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ مولوی سب بڑے بدتمیز ہوتے ہیں. میرے کو ڈر بھی لگ رہا ہے. میں نے مطلب حقیقت بیان کر دی. ہاں. اس کے بعد اللہ میاں نے میرے دل میں ڈالا, میں نے کہا ایک کام کرتا ہوں, یہ 2 وائس نوٹ میں سیدھے انہیں بھیج دیتا ہوں. میں نے وہ وائس نوٹ مولانا صاحب کے ان کو بھیج دی, اور نیچے لکھ دیا میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولانا کہہ رہے ہیں یہ بات کو. اور پھر میں نے فون بند کر دیا. اور فجر سے پہلے میں اٹھا مسجد میں, میں نے تہجد واجد پڑھی, اللہ میاں سے دعا ہوا کر کے میں نے دیکھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے سمبل مجھے بھیجا ہوا تھا. میں نے کہا چلو پہلا مرحلہ تو گزر گیا. خیر نومبر اس طریقے سے گزر گیا. دسمبر میں کہیں سفر پہ تھا, دبئی میں تھا. مولانا صاحب کا کہیں آگے سفر تھا, کینیڈا جا رہے تھے, تو ان کا اسٹاپ تھا. مولانا صاحب نے ان کو فون کیا کہ بیٹا آپ کی آنٹی بھی ساتھ ہے, اگر آپ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. تو ان کا کوئی سوٹ تھا اس دن, اور گھر میں کوئی شادی کی تقریب بھی تھی. تو وہ دونوں چیزیں چھوڑ کر یہ ایک دن کے لیے مولانا کو 2 گھنٹے کے لیے ملنے آئی. اب میں مولانا کے ایک بڑا سویٹ تھا, اس کے اندر ایک کمرہ تھا, وہاں میں باہر کمرے کے باہر کھڑا ہوں. مولانا صاحب کے بیٹے اور ہمارے کوئی دوسرے دوست احباب, تو میں کھڑا ہوں. تو ان لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میرا اس طریقے سے ان سے رشتے کی بات ہوئی ہے. تو وہ لوگ سارا میری مذاق بنا ہوئے. بولے تیرا دماغ خراب ہے,
تجھے انگلش, مجھے انگلش نہیں آتی, انگریزی مجھے اتنی تب تو بالکل نہیں آتی, اب تھوڑا بہت یہ میری استاد بنے ہوئے ہیں, میں نے کہا کچھ تو آپ استاد بن جائیں. تو وہ لوگ سارا مستی مذاق میرے سے کریں کہ یار تیرا کیسے ہوگا, تو سوچ تو صحیح. میں نے کہا بات تو صحیح ہے, میرا چہرہ جب میں خود شکل آئینے میں دیکھتا ہوں شیشے میں تو میں کہتا ہوں کبھی ممکن نہیں ہے. لیکن اتنا تھا کہ اللہ سے میں مانگتا تھا روزانہ 2 نفل پڑھ کے. جس دن سے یہ بات آئی اس دن سے لے کے 2020 2 سال, لیکن وہ 2 سالوں کے اندر ویسی نفلیں کبھی پہلے نہیں پڑھی؟ پہلے کبھی نہیں پڑھی, اور اس دل کے ساتھ بھی نہیں پڑھی. اللہ معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے دنیا بھی مانگتے اللہ دے دیتا ہے, تو اللہ کے لیے ہمیں اللہ سے بڑا ہی مانگنا, آخرت مانگنی چاہیے, بڑی جنت مانگنی چاہیے. مولانا صاحب نے پیچھے پلٹ کے ان سے کوئی بات نہیں کی. میں ان کو پوچھتا ہوں کوئی بات ہوئی, تو کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہوئی. اب میری ہمت ان کو فیس کرنے کی نہیں ہو رہی ہے. 2019 داخل ہو گیا, ان کے کچھ اپنے مسائل تھے, رمضان دوبارہ آیا. اس سال رمضان میں یہ عمرے پہ نہیں تھی. میں حرم جانے لگا تو انہوں نے کہا میسج آیا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بولیے. اب ان دنوں میں رمضان کے اندر یہ ماشاءاللہ نہ سوٹ کرتی تھی نہ کچھ چیز کرتی تھی. یہ ایک معمول تھا ان کا ہر سال کا؟ ہر سال کا. پہلے بھی کچھ چاہے جتنا پیسہ ملے, جتنا لمبا کانٹریکٹ ہو, یہ نہیں سائن کرتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں قبر کو خواب میں دیکھ رہی ہوں 2-3 دن سے, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن ایک اچھا دیکھا ہے کہ ایک اچھی قبر بھی دیکھی ہے, لیکن پہلے 2 دن بہت بری طریقے سے میں نے دیکھا ہے. میں نے کہ اللہ سے مانگتی رہو, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے کرے, اور آپ اللہ تعالیٰ آپ سے انسانیت کی خدمت اور دین کا کام لے دنیا کے اندر. میں نے کہا آپ کے اندر اللہ نے جو میں سمجھا سکتا تھا, میں نے 10-15 منٹ میں نے یہ بات کی. اب ہمارے وہ نکاح کے سلسلے کی کوئی بات نہیں ہوئی, نہ انہوں نے مجھے کی نہ میں نے ان سے کی. 19 کا حج کا موقع آیا دوبارہ, تو 19 کے حج کے موقع کے اوپر عرفات کے میدان میں میرا ایک معمول ہوتا تھا کہ میرا حضرت جتنے انڈسٹری کے دوست احباب ہے یا اس طریقے سے, میں انہیں اللہ کے گھر سے مکے سے یاد کر لوں, میں ایک فون کر لوں, ایک چھوٹا سا بھی کال کر لوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں دعائیں قبول ہوتی ہے, تو ہمیں وہاں جا کر عامتاً ہم فضول چیزوں میں وقت گزار رہے ہوتے تھے, ہو تو کم از کم ہم ہمارے عزیز و اقارب کو یاد کر لینا چاہیے. تو میری وہ ایک عادت ہوتی تھی. تو میں نے ایک عرفات سے ویڈیو بنائی ایسے, میں نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے عرفات کے دن, اور پھر میں احرام وغیرہ سے فارغ ہو گیا. اس کے بعد میں نے ویڈیو ان کو بھیج دی, تو انہوں نے کہا میرے لیے بہت دعا کرنا. میں نے کہا آپ کے لیے بہت دعائیں کی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے کریں گے. ان دنوں میں نے کانٹریکٹ سائن کیا اسپیشل آپس کے نام سے. ہمارے انڈیا کے اندر وہ پارلیمنٹ کے اوپر جب مسائل ہوئے تھے تو اس پہ ان لوگ کام کر رہے تھے, کہ ویب سیریز بنائی تھی جو, تو اس کی انہوں نے سوٹ کے لیے وہ جارڈن جا رہی تھی. یہ مجھے اتنا پتا تھا کہ یہ جارڈن جا رہے. 2019 رمضان کے حج کے بعد نومبر میں مولانا اہل خانہ کے ساتھ عمرے پہ تشریف لائے, اور میں بھی اللہ کے شان حرمین میں تھا. تو میں مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا, مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو مولانا کہتے ہیں ثنا کا بیٹی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سر ٹھیک ہے, وہ جارڈن میں. میرے دل میں پھر امید کی کرن مجھے پھر نظر آئی, گلدستہ آ گئی. جی. میں نے ایسے کر کے فون نکالا, ٹک ٹک کر کے. میں نے کہا حضرت بات کراؤ؟ بولے جی بات کراؤ. میں نے نیت کی, میں نے کہا آج میں جا کے 200 ریال صدقہ کروں گا. مجھے یاد ہے وہاں بھی کنجوسی. ہاں 200 ریال, ابھی تک پکا نہیں. 200 ریال حضرت ہم انڈین کے لیے بہت بڑا پیسہ ہے نا. نہیں لیکن 500 ریال کا بھی تو میں نے 200 ریال, میں نے ایسے فون نکالا تو 100 کی 2 آ گئی. میں نے کہا یہ دونوں صدقہ کر دوں گا میں. اب مولانا نے ان سے بات کی, بیٹا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہوں, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ کچھ آپ کو ہدیہ بھجواؤں گا, قبول کریے گا, اللہ آپ کی مدد فرمائے. کوئی بات نہیں کی انہوں نے میرے سے, نہ ان سے کوئی بات کی اس موضوع کے اوپر. میں مولانا کو دیکھ رہا ہوں, میں نے کیا نا پہلے تو جا کے 200 ریال صدقہ کر دے, تو آگے اللہ مالک ہے. نومبر گزر گیا, دسمبر گزر گیا, جنوری گزر گیا, 2020 اسٹارٹ ہو گیا. فروری میں پھر میں ایک ہمارے بزرگ کے ساتھ جن سے میرا اصلاحی تعلق ہے, میں عمرے پہ تھا. تو ان کے مجھے میسج آ رہے تھے, ان کے کچھ مسائل تھے, اس پہ انہیں بات کرنی تھی. اتفاقاً میرا فون بند تھا اور میں حرم نبوی شریف میں تھا. جب میں باہر نکلا میں نے دیکھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ میسیجز کیے ہوئے تھے, اور 8 کال تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آج آپ نے رپلائی نہیں دیا مجھے بھی 2 گھنٹے میں, تو آج کے بعد میں کسی مولوی پہ بھروسہ نہیں کروں گی.
میں نے اس کو باہر نکلا، صلاۃ و سلام پڑھے، باہر سے ویڈیو روز رسول سے بنایا، السلام علیکم، میں نے کہا میں یہاں ہوں، اتنا بول کے پھر میں نے کہا اللہ کی بندی میں حرم میں تھا، فون بند تھا، نیٹ ورک نہیں تھا اور کوئی بات نہیں ہے. خیر وہ بات ہوگی. 2-3 دن کے بعد میری انڈیا واپسی ہوئی. بمبئی میں نے ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی مغرب کے بعد، 10 منٹ کے لیے ان کے کچھ مسائل تھے، اس پہ بات کی. میں چلا گیا گجرات. سہارنپور سے ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے تھے ان دنوں میں، تو میں نے ان بزرگ سے ایسے ہی دعا کے لیے کہہ دیا. میں نے کہا دعا کرنا، ایک رشتے کا ایسا آیا تھا 2 سال پہلے لیکن کوئی بات چلی نہیں، لیکن ابھی دوبارہ وہ بات زندہ ہونے کو لگ رہی ہے تو آپ دعا فرما دیجئے گا. ہمارے بزرگ بہت بھولے بھالے بڑی عمر والے، ان کو فون کا بھی پتہ نہیں، فون بھی نہیں ان کے پاس. بولے اللہ مدد کرے آپ کی، بس اتنی انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا دعا کرتے رہیے گا. اتفاقاً حضرت لاک ڈاؤن لگ گیا 2-3 دن کے بعد. تو مجھے کچھ میرے دوست احباب جو ہیں انڈسٹری سے جڑے، وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں 2 کا ہی فائدہ ہوا ہے. ایک آپ کا فائدہ ہوا، ایک ہمارے امبانی صاحب بڑے بزنس مین ہیں، بولے ان کا پوتا پیدا ہوا تو جانشین بنا، ان کا فائدہ ہوا ہے، باقی سب کا نقصان ہوا ہے. تو لاک ڈاؤن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نعمت بنایا. اب لاک ڈاؤن کے اندر یہ میرے سے تھوڑی سی بات چیت زیادہ ہونے لگی. جیسے انہوں نے بتایا کہ رمضان ہونا شروع ہوا تو میرے دل میں یہ آیا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. پہلے سوچ تھی جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ ہر آدمی کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے اور ہمارے گمان کو اچھا رکھنا چاہیے. میں نے اللہ سے بڑی اس کے بعد معافی مانگی، توبہ کی، ان سے بھی معافی مانگی کہ ہمیں بدگمانی بہت بڑا جرم ہے، بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. کب اللہ کسی سے کیا کام لے لے ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ مجھے رمضان میں کہے کہ مجھے آپ سے قرآن پڑھنا ہے، آپ جب پڑھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، فون چالو رکھ دینا، ہمارا کیا چلا جانا ہے. تو یہ پڑھے رات بھر. اور لاک ڈاؤن میں یہ تھا کہ ہم بھی گھر میں. یہ مجھے فجر کے بعد کے واقعات سناؤ، کیا اسٹوری ہے رمضان کی، کیا داستان ہے. اب میں انہیں سناؤ 9-9:30 بجے تک، یہ سو جاوے 9-9:30 بجے. میرے والد صاحب کا میں ایک بیٹا، میری 3 بڑی ہمسیرہ، 3 بہنیں، ان کی شادی ہو گئی. تو میرے والد صاحب تبلیغی آدمی، تھوڑے سے سخت مزاج کے ہیں. وہ میرا دروازے پہ 10-10:30 بجے آوے، بولے کم بخت مفتی ہو کے مولوی ہو کے، بولے قرآن کا مہینہ ہے سوتا رہتا ہے، نام کا مولوی. اب میں کہاں کہوں کہ ابا جی ابھی سویا ہوں. اب گھر میں بتاؤں بھی تو کیسے بتاؤں یہ. حضرت آپ یقین نہ مانیں گے کہ اثر کے وقت میری آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو جاؤں، میں باقاعدہ دعا کروں کہ اللہ یہ 2020 نہ گزرنے دینا، میرا نکاح ہو جانا چاہیے ورنہ میں اب شادی نہیں کروں گا. میں نے کیا، میں اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں. میں بڑی قربانی، میں اللہ میں ایسے دعا کروں حضرت. تو میرا امتحان بہت بڑا تھا. انہوں نے مجھے رمضان کے آخری دنوں میں کہا کہ نہیں، اس کے بعد اس دوران اس مولانا صاحب کی فون آئی اور کہا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے. میں نے کہا 2 سال سے تو لالی پاپ دیا ہوا ہے منہ میں، نہ چوس پا رہا ہوں نہ کچھ کر پا رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بول نہیں سکا بڑوں کے سامنے. پھر دوسرے دن ہی مجھے کہتی آپ میرے سے نکاح کرو گے. میں نے کہا 2 سال سے وہ مولوی صاحب کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن ختم ہوگا تم اپنی دنیا میں چلی جاؤ گی، میں ایسے بیٹھ رہوں گا. میں نے کہا گلی ڈنڈا کا کھیل تھوڑی نا ہے کہ یار آپ لوگ مذاق ہی بنا رہے ہو. اب میری والدہ حضرت اتفاقاً عامتاً مائیں ہمارے انڈیا کے اندر آپ بیچاری سیدھی سادھی گھر کی ہوتی ہے، گاؤں دیہات کی، تو وہ شادی کی بڑی فکر کرتی ہے. تو میری والدہ میری شادی کی بڑی فکر کرے. وہ روزانہ مجھے ہر لڑکی کے بارے میں کہے بیٹا یہ اتنی اچھی ہے، یہ فلاں بزرگ کے گھر سے، یہ فلاں. میں اب کہوں کیا کہ اماں میں نے جو لالی پاپ میں رکھا ہوا مجھے کوئی اور سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. میری والدہ مجھے پوچھا کرے کہ تجھے کوئی جگہ ارادہ ہو، مجھے پوچھتی رہے تو ہم بات کرے بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا اماں اگر ابھی کہہ دوں گا اور یہ نہ آئی تو میں نے کیا، مجھے سارے ہنسیں گے، آپ بھی ہنسیں گے، تو میں اس خاموشی سے وہ کرتا رہوں. انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ نکاح کریں گے تو میں نے انہیں پوچھا، میرے دماغ میں آیا کہ میں نے کہا آپ کی حضرت مولانا صاحب سے بات ہوئی تھی؟ بولے جی ہوئی تھی. تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا پھر تو انہی کے ساتھ کی نکاح کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے یہاں میری امی کو ملنے آ سکتے ہو. اب اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا شدید طریقے سے، تو ہم لوگ تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے ہاسپٹل کا، اس کا رفائی کا، لیکن پرمیشن کے بغیر تو پرمیشن نکال لیتے تھے. تو میں نے پرمیشن نکالی، پرمیشن میں تاخیر ہوئی، لیکن گاڑی کی پرمیشن نہیں نکلی، میرے جانے کی پرمیشن نکل گئی. اسٹیج چینج کرنے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی تھی. تو الحمدللہ وہاں تعلقات تھے اور میں نے ایک اپنا ریزن بھی تھا، مجھے جانا بھی تھا. 2 مہینے ہو چکے تھے گجرات میں، تو پرمیشن مجھے مل گئی لیکن کوئی گاڑی کی نہیں ملی مجھے. تو اب بمبئی کیسے پہنچوں حضرت؟ تو میں ساتھیوں سے مشورہ کر رہا ہوں کیسے جاؤں.
تو کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے، کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے. آخر یہ طے ہوا کہ مجھے شام کو ہمارے یہاں سے سبزی کا ٹیمپو جاتا ہے، اس میں بیٹھنا ہے مجھے. انکلیشور سے 300 کلومیٹر. لڑکوں کو کہا، میں نے کہا گھر کی کہانی آپ سنبھالو میری. میں نے اپنا بیگ پیک کیا، شام کے وقت بیٹھا. تو مطلب آپ ان کو فلم سے ہٹا رہے اور خود فلمی میں دنیا میں آ گئے. فلمی دنیا میں جانے لگا. تو ہمارے حضرت انکلیشور سے چلتے پھر سورت آتا ہے، نوساری، بلسار، بھلاڑ آتا ہے چیک پوسٹ، گجرات بارڈر. وہاں مجھے رکنا تھا، وہاں تک وہ جا رہا تھا. وہاں سے سارا دن رکنا تھا اور دوسرے دن رات میں وہاں سے پھر دوسرے ٹیمپو سے چلنا تھا آگے. سبزی کا ٹیمپو تک ٹھیک تھا، پہنچ گیا. وہاں ساتھیوں نے انتظام کیا، ہائی وے پہ رکا کیا. پھر اس کے بعد حضرت ہوا یہ کہ آج سبزی کا ٹیمپو نہیں، آج یہاں سے مرغی کا ٹیمپو جا رہا ہے. اور ہمارے انڈیا میں مرغی کا ٹیمپو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، وہ کھلے ہوتے ہیں، وہ بیچارے اس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے 3-4 ماسک لگایا، ایسے کر کے لگا بیٹا. 10 منٹ میں تو میں بھی اسی طریقے سے ہو گیا. کنڈکٹر میں نے کہا چلو ہم بھی بن جاتے ہیں. جو ساتھی نے یہ انتظام کیا تھا وہ مجھے پوچھے، مولانا اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے؟ تھوڑے دن رک جاؤ، 10 دن میں کھل جائے گا. میں نے کہا بہت ضروری ہے. بولے کیا وجہ ہے؟ سارا کچھ بند ہے. میں نے کہا وہ وجہ کچھ وقت کے بعد پتہ چلے گی اگر حقیقت میں بدلی تو، ورنہ اس کو راز کو ہی رہنے دینا. کیونکہ مجھے بھی تو پتہ نہیں تھا نا آگے کیا ہونا ہے. اب یہ کہہ رہے کہاں پہنچے تو میں فون بند کر دوں. میں کہا یہ کہہ رہے کون سی گاڑی میں اس کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ مرغی کے ٹیمپو میں آ رہا ہوں. میں حضرت اندھیری جوگیشوری کے حضرت مولانا بھی آخری آئے تھے نا، جہاں حضرت مولانا کو ملا وہیں میں اترا. وہاں ایک دوست کو بلا لیا تھا، وہاں کی مسجد کے قریب میں گیا، غسل کیا، کپڑے وپڑے پہنے، ان کے گھر پہنچا. یہ کہ وہ گاڑی کا ہے، میں نے کہا وہاں آگے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. یہ شادی کے بعد کہ یہ بہت ہنسے مجھے کہ یار میں نے کہا اتنی بڑی قربانی دی ہے میں نے. اب اس کے بعد ہوا یہ لاک ڈاؤن کھلا، یہ گجرات آئے. تو میری والدہ کو، وہ ماشاءاللہ والدہ کو بہت ساری بچیاں بہنیں ملنا آتی رہتی، تو والدہ نے اسے کچھ کپڑا دیا، کچھ جانماز دیا اور رنگ دی. میرے گھر میں پتہ نہیں ہے میری والدہ کو ایسا کچھ ابھی کہ ایسا کچھ چل رہا ہے. تو یہ ہنسنے لگی دیکھ کر. یہ ہنستی بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہنستا رکھے ہمیشہ. تو اس طرح سے بیٹھے ہوئے والدہ یہ اور میں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہوں. تو میری والدہ کہتی ہے تم دونوں بھائی بہن کا مسئلہ ہے، دیکھ لو. میں نے کہا اماں میں بہو بنانے کے چکر میں 2 سال سے پاپڑ توڑ رہا ہوں اور آپ بہن بنا رہے ہو. میں اس کو باہر دروازے پہ نکلتے کہا، میں نے کہا میری امی سیدھی سادی گاؤں کی رہنے والی، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا، اپنا جو ٹریک چل رہا ہے اس چلنے دو ابھی. لیکن اتنا ضرور تھا حضرت، میں یہاں یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے دینی بات کوئی نہیں کی. نہ میں نے کوئی چیز کا فورس کیا، نہ میں نے ان کو حجاب لینے کا کہا، نہ عبایا لینے کا کہا، نہ نقاب لینے کا کہا. ہمت ہی نہیں تھی. ہمت ہی نہیں تھی. اور یہ خود ہی لیتی چلی گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد حضرت ہوا یوں کہ یہ مجھے کہنے لگی کہ اب میں اناؤنس کر کے توبہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، آگے لوگ کیسے لیں گے اس کو، پازیٹیو لیتے ہیں نیگیٹیو لیتے ہیں. پھر حضرت مفتی تقی صاحب سے میں نے بات کی. حضرت مفتی صاحب کو اللہ ان کی عمر دراز کرے، حضرت کا سایہ ہم پر باقی رکھے. حضرت نے پوری بات سنی. حضرت نے کہا بیٹا 2 دن کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا نکاح کو لے کر. اب وہ 2 دن میرے لیے بڑے کٹھین تھے. میں نے کہا اگر حضرت نے منع کر دیا تو پھر تو مشکل ہوگا مجھے سب کو منانا. اب وہ 2 دن میں حضرت میں نے اشراق بھی پڑھی، چاس بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی اور جتنی نفلیں پڑھنی تھی، تہجد بھی. اور ان کو بھی کہا کہ بولی یہ کہ کیوں اتنا پریشان ہو. میں نے کہا آپ بھی پڑھو، بعد میں بتاؤں گا، آپ بھی اللہ سے مانگو. حضرت آپ کو جیسے آپ کا ماشاءاللہ حضرت سے تعلق ہے تو حضرت ٹائم کے بڑے پابند ہیں. حضرت نے مجھے ایک ٹائم دیا تھا، اس ٹائم پہ آپ مجھے رابطہ کر لینا. میں نے اس ٹائم پہ فون کیا. حضرت نے مجھے بڑی دعائیں دی. وہ کہا اللہ آپ کی مدد فرمائے. پھر مجھے ہمت آ گئی کہ اب دنیا میں کچھ بھی ہو جاوے میری نکاح تو ان سے ہو ہی جائے گا. اب میرے گھر کس طرح بات کروں میں، ان کے گھر کا تو مسئلہ تھا نہیں. حضرت مولانا سے میں نے پھر عرض کیا تو مولانا نے پھر ایک پیغام بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پیغام انس کے والدین کے نام ہے. ہمیں ایک رشتے کا خیال آیا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائے گی. اللہ اس کے رسول بہت خوش ہوں گے. اللہ آپ حضرات کی مدد فرمائیں. میں نے میری والدہ کو سنایا. تو میرا جو حضرت خاندانی جو تعلق ہے نا، میرے نانا ہمارے یہاں کے تبلیغ کے بڑے ذمہ داروں میں تھے، قاضی عبدالوہاب صاحب. جی. تو والدہ میری بہت رہی نانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو والدہ کا ذہن دینی دعوتی والا بہت زیادہ تھا. میں نے والدہ کو سنایا تو والدہ کہنے لگی بیٹا بہت اچھی بات ہے، تو راضی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی، بہت اچھی بچی ہے. میں نے کہا امی راضی ہو گئے. پھر امی کہنے لگی ابا سے تو بات کر. میں نے کہا یار
शेर के गले में घंटी कौन बांधे। अब अब्बा से बात करने के लिए बड़े पापड़ बेले, फिर आखिर में मैंने अब्बा को मौलाना का वॉइस नोट सुना दिया। तो मेरे वालिद साहब कहते कौन सना ये, मैंने कहा वो सना खान। तो मेरे वालिद साहब ऐसे देख रहे, मैंने कहा अल्लाह ही खैर हो। उनकी ज़बान से निकल गया कि बेटा वो हमारे घर में मैच हो पाएगी, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। मैंने कहा वालिद साहब को मैं वालिद साहब का जहन बना रहा हूँ। मैंने कहा अब्बा शादी एक जुगाड़ी है, एक रिस्क का नाम है कि लड़के की लड़की के साथ बनती है, लड़की की लड़के के साथ बनती नहीं, पता नहीं मोहब्बत से लेके चलना पड़ता है, चल जाता है, अल्लाह मालिक है। मैंने कहा अच्छी नीयत के साथ चलेंगे। खैर ये राज़ी हो गए। फिर वो तौबा का लेटर पे हमने काम किया, इन्होंने माशाल्लाह हमारे हज़रत मुफ्ती साहब ने उस पर हमारा ताउन किया। 9 अक्टूबर की रात में ये गुजरात आ गई, मेरी हमसिरा सूरत में रहती है, उनके घर आ गई, बहन के घर अपनी वालदा के साथ। 9 अक्टूबर की रात डाला इन्होंने, फ़ोन बंद कर दिया। 10 अक्टूबर को तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया कि इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी इस तरीके से। अब शादी की बारी आई कि शादी तो हम ये चाह रहे थे कि हरमैन में करें जाके निकाह, लेकिन इत्तेफाकन कोरोना था, लॉकडाउन था, खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मशवरा यही हुआ कि ज़मान अमर लाट साहब वगैरह बुज़ुर्गों से कि भाई अपनी जामा मस्जिद के अंदर जुमा के बाद निकाह कर ले। इन्होंने अपने सारे ख़ानदान दोस्त, इस पर एक हज़रत एक बड़ी हंसने वाली बात सुनाऊँ मैं आपको। इनके वाल साहब दुबई रहते थे, अब यहाँ आ गए। पहले ये अपनी वालदा के साथ होती थी, तो इनके वाल साहब आए ना शादी से एक हफ़्ते पहले, 20 नवंबर 2020 को मेरा निकाह हुआ। तो मैं बम्बई गया था लेने, एयरपोर्ट से मैंने लेके घर छोड़ा इनके, मैं चला आया, 1.5-2 घंटे में वापस हो गया। इन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि ये आपका दामाद है, आपको किसी को बताना नहीं, कौन है क्या है कुछ नहीं बताना है। इन्होंने अपने किसी दोस्त को यानी सुगंध भी नहीं आने दी हज़रत, खुशबू भी नहीं आने दी। और अब निकाह हो चुका था? नहीं, निकाह नहीं हुआ था, अच्छा, नहीं होने वाला था। तैयारियां चल रही थी। और इनके रिश्तेदारों को इन्होंने कहा कि बेंगलोर में निकाह है, लड़का बेंगलोर का है। इन्होंने सबका रुख उस तरफ मोड़ दिया। जब इन्होंने सबको टिकटें भेजी गुजरात आने की, उस रात पता चला कि गुजरात में है, सूरत के पास। और फिर वहाँ लड़के गाड़ियाँ लेके लेने गए थे। तो जुमा के दिन 1-2 दिन पहले आमतन हमारे यहाँ इंडिया वगैरह हमारे बरसग़ीर में ही होता है कि लड़का बारात लेके जाता है, ये अपने कुछ रिश्तेदार दोस्तों के साथ। इसको मैंने गुजराती बुला लिया था। 2 दिन पहले जब मैं इनको लेने गया तो मैं दूसरी गाड़ियों में था और ये अपनी गाड़ी में माशाल्लाह ड्राइविंग खुद अच्छी कर लेती है, तो कि मैं अपने वालिदैन को लेके मैं अपनी गाड़ी से चलूँगी। मैंने कहा ठीक है, आगे पीछे गाड़ियाँ थी। तो अब ये मेरे से जब बात कर रही थी ना, कहीं रुके तो ये इस तरह से बात कर रही थी। तो इनके वालिद साहब इनको पूछते हैं, मैं एक जगह चाय के लिए रुका नवसारी बलसाड़ के पास। इनके वालिद साहब कहते ये लड़का कौन है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे से क्लोज हो रहा है। कहते हैं कि अब्बा यही वही तो लड़का है। ये आ गई। खैर दूसरे दिन निकाह हुआ और फिर सारी दुनिया में जिस तरीके से हंगामा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है हज़रत, इन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत बड़ी क़ुरबानी दी, क्योंकि वो बम्बई की दुनिया ऐसी चकाचौंध है हज़रत कि बहुत मुश्किल है उससे पीछे आना, क्योंकि इतनी सारे आराई से दुनिया है, आराई से ज़िंदगी है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। अब तो हज़रत कभी कभी ये लगता है, बहरहाल आज माशाल्लाह वो बातें सामने आ गई जी जो माशाल्लाह, शायद यानी 2 साल से लोग सुनना चाह रहे थे, तो मैं अपनी सआदत भी समझता हूँ कि ये बात खुलकर हम दोनों साथ में